اب دیکھا جائے تو غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے، اور غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس کی کچھ فیزز ہوتی ہیں. اس میں پہلا ہے کہ ایک ٹریگرنگ فیکٹر ہوتا ہے، دین ٹریگر کے بعد اس میں ایموشنل چینجز آتی ہیں جس میں ایگریشن آ جاتا ہے، اور ایک خاص حد تک جا کے وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں ایک ریکوری میکنزم سٹارٹ ہوتا ہے جس میں وہ ایکسائٹمنٹ ساری نارمل کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. جب وہ اس سارے پروسیس سے گزرتا ہے اور پھر وہ انالائز کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا غلط کر دیا، تو پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یہ سائیکل بتانا اس لیے ضروری تھا کہ یہ ہمیں ہیلپ کرے گا کہ ہم نے جو مینجمنٹ کرنی ہے یا غصے کو کنٹرول کرنے کی جو اسٹریٹجیز کرنی ہے وہ ہمیں کس کس پوائنٹ پہ اس پہ کام کرنا ہے. اب کیا ایک انسان اپنا غصہ ٹوٹلی ختم کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. غصہ آنا ایک قدرتی عمل ہے، اور لیکن پرابلم کہاں آتی ہے؟ جہاں پہ ہم اس کو مینیج نہیں کر سکتے، اس کے اظہار کا طریقہ نہیں ہمیں صحیح آتا، ہم غصے میں فلو کر جاتے ہیں. یا بعض اوقات تو ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان کے لیے یہ ایک اتنی غیر متوقع سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ یا اتنی میزریبل کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ وہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ کسی بھی ایسے کمزور لمحے میں جس میں کہ وہ غصے میں آ کے آپے سے باہر ہو جائے، اور وہ پورا اپنے ایموشنز کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے ایموشنز اس کی باڈی پہ پورا کنٹرول کر لیتی ہیں، اور وہ پھر اس ایموشنز کے اندر وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے لیے بھی ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں غصے کے کنٹرول کے بارے میں. اب غصے کے کنٹرول کے لیے کچھ اسٹریٹجیز ہیں یا کچھ سٹیپس ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کون کون سے ٹریگرنگ فیکٹرز ہیں یا کیا وجوہات ہیں یا کون سے اسٹیمولائی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے. یہ ہر انسان کے لیے غصے کی ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں، اور یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. ریلیکس ہو کے بیٹھیں، انڈرسٹینڈ کریں، اپنے آپ کو اسٹڈی کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے انسان ہیں یا کون سے ایسے رویے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اپنے ایموشنز پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور ہم ایب نارمل ریئیکٹ کرتے ہیں. ایک یہ بات ہوگی. اور اگر وہ یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سچویشنز ہیں یا یہ حالات ہیں جس کی وجہ سے ہم آپے سے باہر ہوتے ہیں، تو پھر اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ابھی تک پورا اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا اور کنٹرول کر کے ایک بہترین طریقے سے ایکسپریس کرنے کا جس سے کہ نہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو، نہ وہ اگلے بندے اور سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہو، اگر آپ اس لرننگ فیز میں ہیں، ابھی تک آپ کو صحیح طرح سے یہ سارا پروسیس سمجھ نہیں آیا، پورا کنٹرول سمجھ نہیں آیا، تو اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ ان سچویشنز کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں اس وقت تک کہ جب تک آپ کو پراپر کنٹرول نہ ہو جائے اپنے ایموشنز پہ. ایک یہ بات ہوگی. دوسرا یہ کہ کچھ سائنز ہوتے ہیں یا انسان کی باڈی میں کچھ ایسے چینجز آتی ہیں، جیسے کہ میں نے کہا اس کا ہارٹ ریٹ بڑھے گا، اس کی بلڈ پریشر زیادہ ہوگا، سانس کی رفتار زیادہ ہوگی، مسل میں تناؤ ہو جائے گا. تو پھر ایسی صورت میں جیسے ہی آپ کو یہ ٹریگرنگ فیکٹرز یا یہ سائنز اپنی باڈی میں نظر آنا شروع ہوں، یا آپ کا مائنڈ آپ کو کہنا شروع کر دے یہ جو بندہ ہے یہ آپ کی عزت نہیں کر رہا، یہ آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے، یا کسی کی گالیاں آپ کو بہت ہی زیادہ بری لگنا شروع ہو جائیں، اور آپ کو کا مائنڈ کہ اٹھو اور اس کو فوراً سے ہرٹ کرو، تم کیوں خاموش ہو، تم کیوں سن رہے ہو، تم کوئی اس کے غلام ہو، جیسے کہ عمران خان کہتا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو تم کوئی اس کے غلام ہو جو اس کی باتیں سنتے جا رہے ہو، تو اٹھو اور ریئیکٹ کرو. تو یہ ساری سچویشنز میں اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے. آپ کو جیسے ہی فرسٹ ٹریگرنگ فیکٹر آ جائے آپ نے اس وقت ہی اس جگہ کو چینج کر لینا ہے. چینجنگ دا انوائرمنٹ، ایسے حدیث میں بھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور اس میں سب سے پہلے جگہ چینج کر لیں، کیونکہ یہ جگہ چینج کرنے سے آپ کی انرجیز جو ہیں ان کا فلو چینج ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل اس میں سچویشن ہوتی ہے. تو آپ جب جگہ چینج کریں گے تو چینج آف پلیس سے وہ انرجیز کا فلو بھی چینج ہو جاتا ہے.
سیکنڈ تھرڈ تھنگ از کہ آپ بیٹھ جائیں، ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں، کام ڈاؤن، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو وہ جگہ چینج کر لیں یا لیٹ جائیں، اور لمبے لمبے سانس لیں۔ لمبے سانس لینے سے بھی بہت سی انرجیز میں جو ایک دم سے ایک پاورفل یا ایک وائلنٹ سی سچویشن ہوتی ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے۔ ڈیپ بریدنگ پریکٹسز ہیں، ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں، یہ ساری نیٹ پہ بہت زیادہ اویلیبل ہیں، میں ان کی ڈیٹیلس نہیں بتا رہی۔ ڈیپ بریدنگ سے برید ان ہے مطلب لمبا سانس اندر کھینچیں اور پھر باہر لے کے جائیں، اور کنسنٹریٹ کرنا ہے اس ٹائم پہ اپنی بریدنگ پیٹرن کو، اپنے سانس کی رفتار کو، اپنے سانس لینے کو اور باہر نکالنے کو۔ اور اس دوران اگر سوچا جائے کہ میرے اندر پازیٹیو انرجی آ رہی ہے، اور میرے اندر جب بندہ سانس باہر نکالے اور یہ سوچے کہ غصے کی جو ساری نیگیٹو انرجی ہے وہ باہر نکل رہی ہے، تو اس کے بہت اچھے افیکٹس آتے ہیں۔ اور احادیث میں پانی پینا یا پھر وضو کر لینا یا اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لینا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو آپ کے باڈی ٹیمپریچر کو نارمل کرتی ہیں اور آپ کی ایک کام نیس والی سچویشن آ جاتی ہے، آپ پرسکون حالت میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ساری چیزوں کے علاوہ یہ جب اب فوراً سے آپ کو اگر اگلا بندہ غلط بات کر رہا ہے اور آپ کا دل ہے اس پہ بارے میں بات کرنے کے لیے، وہ اگلا بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا باس بھی ہو سکتا ہے، ایون کوئی ورکر بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ غصے میں ہے اس ٹائم پہ آپ اس سے بات نہیں کریں، کیونکہ وہ غصے میں آپ کی بات نہیں سنے گا۔ تو پلان کریں، اس بات پہ ڈسکشن کریں، کچھ انوائرمنٹ اسٹیبل ریلیکس انوائرمنٹ میں، کچھ اچھے ماحول میں، اور تاکہ اور وہ ڈسکشن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ہیومیلیٹ کرنا ہے، اس کو ڈسکریج کرنا ہے، نہیں۔ اس میں یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ کوئی ایب نارمل بیہیویئر یا ایب نارمل پیٹرن چل رہا ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے میں غصے کے اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ مے بی کہ کوئی اگر سب آرڈینیٹس ہیں، آپ کے کام کرنے والے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی ایسے ایشوز چل رہے ہوں جس کی وجہ سے وہ ورک پلیس میں پراپرلی کام نہیں کر پاتے، یا پھر باس کی انٹینشنز یا باس کی ایکسپیکٹیشنز ایسی ہیں جو کہ آپ ان کے مطابق پورا نہیں اتر رہے، یا بچوں کے ساتھ گھل مل کے بات کریں، بچوں کے ساتھ فرینڈز بن کے بات کریں۔ اگر بچوں پہ ہر وقت آپ ان کو ٹانٹنگ بیہیویئر رکھیں گے، کنٹرولنگ بیہیویئر ہوگا آپ کا، تو بچے بھی اریٹیٹ ہو کے آپ کی بات نہیں مانیں گے اور وہ ایسے کام کریں گے جس سے آپ کو غصہ آئے۔ تو اس میں بیٹھ کے آرام سے بات کریں، غصے کے وجوہات جانیں اور سلوشنز کی طرف آئیں، تاکہ آپ اقدامات کریں کہ یہ ورک پلیس اور گھر کی انوائرمنٹ کمفرٹیبل ہو جائے، اور جس میں ایسے سلوشنز نکالیں جس میں دونوں جو باڈیز ہیں یا دونوں انسان ہیں جو بھی ہیں، وہ اس میں ان سب کے لیے بینیفیشل بات ہو اور وہ ایک فائنل ڈیسیژن پہ آ جائیں۔ اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن، یعنی کہ ہم لوگ اپنے لائف سٹائل پہ اپنے آپ پہ توجہ زیادہ دیں، اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے ٹریگرنگ فیکٹرز کو دیکھیں، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اپنا ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کریں جس میں ایکسرسائز ہے، یوگا ہے، میڈیٹیشن ہے، ڈفرینٹ مائنڈ فلنس اسٹریٹجیز ہیں، اور انسان کو اپنے خیالات پہ بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے دماغ میں کسی انسان کے لیے یا کسی سچویشن کے لیے ہر وقت ایک نیگیٹو خیالات کی بمبارڈمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ تو اس بمبارڈمنٹ میں پھر وہ فلو کر جاتے ہیں، پھر وہ ان کے اندر وہ غصہ یا گرج بنتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ بندہ سامنے آتا ہے یا پھر ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں وہ سارا پچھلا جو غبار ہے وہ نکال دیتا ہے۔ ہمیں اپنے خیالات کے بارے میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، نیگیٹو خیالات کے بارے کو زیادہ نہیں ٹائم دینا، اور اگر ایسے بہت زیادہ نیگیٹو خیالات آتے ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق آپ ان کو معاف کرنا سیکھیں، اور معاف کرنے کی وجہ سے آپ کول اینڈ کام ہو جاتے ہیں، اور آپ میں نیگیٹو فیلنگس پھر زیادہ پرووک نہیں کرتی، اور آپ میں پھر وہ اگلے بندے کے لیے گرج نہیں رہتا۔ مائنڈ فلنس اور یوگا اور ایکسرسائز، یہ ساری چیزیں اس پہ بہت زیادہ انٹرنیٹ میں اسٹریٹجیز ہیں، بکس بھری بڑی ہیں، صرف ہمیں جو چیز پہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے یا اپنے آپ کو جس چیز پہ ہمیں دھیان دینا ہے وہ ہمارا اپنا کردار ہے۔
ہمیں یہ لرن کرنا ہے کہ ہم نے کس کے بارے میں یا کس سچویشن پہ اپنے آپ کو کیا اس سچویشن تک لے کے جائیں کہ ہمارے اپنے لیے ڈسٹرکٹیو ہو اور ہم معاشرے کے لیے ڈسٹرکٹیو ہو جائیں. انشاءاللہ میں اس سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بناؤں گی، اور یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، سوری فار دیٹ. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اور میں اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ فیمیل جو ہماری فیمیلز ہیں ان کو کول اینڈ کام رہنا اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے، اور یہ میلز جو ہیں وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں جو کہ فیمیلز نہیں کر سکتی، اور یہ کہ فیمیلز کا غصے میں کنٹرول کرنا یا اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا یا اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرنا کیوں ضروری ہے، اسپیشلی پریگننسی میں. ان سب چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز بناؤں گی، اس پہ بات کریں گے. خوش رہیں، شاد رہیں. تھینک یو.